اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج کی حدیث پاک بڑی خوبصورت ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ بھی ہے، آپ کا مقام اور آپ کی شان بھی ہے، اور آپ کا صحابہ کرام سے محبت اور دلجوئی کا ایک انداز بھی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس چند قبائیں بطور تحفہ آئیں، قبا جو کہ قمیص سے زیادہ کھلا اور لمبا اوور کوٹ کی طرح کا ایک لباس، جس کو عرب بڑے شوق سے استعمال کرتے تھے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس بطور تحفہ آئیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ قبائیں اپنے صحابہ کرام میں تقسیم کیں۔ تو حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چند قبائیں تقسیم کیں اور مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ نہیں دیا۔ تو حضرت مخرمہ رضی اللہ تعالی اپنے بیٹے سے کہنے لگے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو، کیونکہ حضرت مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نابینا صحابی تھے۔ تو یہ اپنے بیٹے حضرت مسور سے کہنے لگے کہ مجھے حضور علیہ السلام کے پاس لے چلو۔ چنانچہ حضرت مسور فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کو ساتھ لے کر کے چلا۔ جب کاشانہ اقدس بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچے تو مجھے میرے والد نے کہا کہ اندر جا کے حضور علیہ السلام کو میرے بارے میں بتاؤ۔ تو میں نے جا کر کے حضور نبی رحمت علیہ السلام سے عرض کی، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے، اور ان قباؤں میں سے ایک قبا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود زیب تن کی ہوئی تھی۔ اب ایک لمحے کے لیے آپ ذرا سارے منظر کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قبائیں آئیں بطور تحفہ، حضور علیہ السلام نے ساری تقسیم کر دیں۔ حضرت مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبا نہیں دی، نہیں بھیجی ان کے پاس۔ اب حضرت مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہی قباؤں میں سے ایک قبا زیب تن کی ہوئی ہے۔ اب حضرت مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے آنے کا مقصد ابھی ظاہر نہیں کیا، صرف بیٹے کو بھیجا کہ حضور علیہ السلام کو جا کر کے بتاؤ، اللہ کے نبی علیہ السلام باہر تشریف لائے، جو قبا آپ نے زیب تن کی ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ قبا مبارک اتار کر کے حضرت مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی، اور ساتھ ہی فوراً ارشاد فرمایا کہ اے مخرمہ، یہ قبا میں نے تیرے لیے ہی رکھی ہوئی تھی۔ تو جب اتار کر کے وہ قبا حضور علیہ السلام نے حضرت مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اب مخرمہ خوش ہو گئے ہو،
اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس حدیث پاک میں معجزہ بھی ہے کہ حضرت مخرمہ جب حضور علیہ السلام کی خدمت میں جاتے ہیں، ابھی تک زبان حال سے کچھ عرض نہیں کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے قباء مبارک جو حضور کے بدن اطہر سے، جسم اطہر سے مس ہو چکی تھی، وہ اتار کر کے حضرت مخرمہ کو دے دی کہ یہ میں نے تمہارے لیے ہی رکھی ہوئی تھی۔ یہ حضور کی شان بھی ہے، یہ حضور کا معجزہ بھی ہے، یہ مقام ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو اللہ نے اپنے محبوب نبی کو عطا فرمایا، کہ ابھی تک آنے والے نے، سائل نے سوال نہیں کیا، حضور علیہ السلام نے اس کے سوال کو جان بھی لیا، اور صرف جان نہیں لیا بلکہ عطا بھی فرما دیا اسی کے مطابق۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں ایک اور بات، اور وہ بڑی اہم ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے دوستوں، اپنے صاحبوں، اپنے صحابہ، ان کا مزاج سمجھتے تھے۔ تو یہ تمام امت مسلمہ کے جو لیڈر ہیں، امت مسلمہ کے جو حکمران ہیں، ان کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اپنی رعایا کے مزاج کو سمجھتے ہوں اور اس کے مطابق فیصلے کریں، اور ان کے مطابق فیصلے کریں اگر وہ صحیح ہیں تو۔ لیکن آج حکمران کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ حق کی آواز بلند کرتے ہیں، دنیا کے اگر کسی خطے پر مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور آپ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اگر آواز اٹھاتے ہیں، اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں، تو آپ کے ساتھ، آپ کے اوپر بدترین تشدد کیا جاتا ہے حکمرانوں کی طرف سے۔ کیا یہ آج کے حکمران ہیں؟ ان کی یہ سوچ ہے اور یہ ہے ان کا رعایا کے مزاج کو سمجھنا؟ اللہ رب العزت ایسے حکمرانوں سے نجات عطا فرمائے، ان کو ہدایت عطا فرمائے یا ان کو نیست و نابود فرمائے، یہ مالک کی بارگاہ میں دعا ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔